زونل صدر نوجوان دلوں کی دھڑکن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے صدر جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر شرکائے آزادی دھرنا سے مخاطب ہوں. زونل صدر جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں. زونل صدر جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. ڈاکٹر توقیر گیلانی قدم بڑھاؤ، ڈاکٹر توقیر گیلانی قدم بڑھاؤ، ڈاکٹر توقیر گیلانی وطن بچاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ احباب تشریف رکھیں اگر تو، تاکہ مختصراً میں تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں گا. پھر بعد میں جب ہم بیٹھیں گے تو اس کے بعد یہ تقریروں کے سیشنز بھی چلتے رہیں گے اور بھی بہت سارے احباب جو ہیں وہ آپ سے گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے. اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے. جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے. وہ ریت ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر گنو. خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد بے ہیبت طاری ہے. اور کس زوم میں ہیں اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہیں کہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. اس پنڈال میں تشریف فرما ریاست جموں کشمیر کے اس حصے سے تعلق رکھنے والے، گلگت بلتستان سے آئے ہوئے انتہائی محترم خواتین و حضرات، نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے کارکنان، قائدین، عوام علاقہ، صحافی حضرات، تاجر حضرات اور ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی طرف سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کی طرف سے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی تمام جملہ مرکزی قیادت کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی ساری لیڈرشپ پر جو ہے وہ جو آج آپ نے یہاں آ کر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. اور آپ نے کھل کر آزادی کے ساتھ، یاسین ملک کے ساتھ، اس منحوس خونی لکیر کے خاتمے کی جدوجہد کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا ہے، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ اپنے لیے جو ہے وہ تالیاں بجائیں آپ سارے. ایک دفعہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے ہم نے اس دھرنے کی کمپین کا آغاز کیا. کچھ اور دوست یہاں پہ وکلاء حضرات تشریف لائے ہیں، نیشنل عوامی پارٹی کے صدر سردار لیاقت حیات صاحب تشریف لائے ہیں. میں یہ جو ہمارے معزز وکلاء اور وہ تشریف لائے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ آگے آ جائیں، یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے تشریف رکھیں. تو 1.5 مہینہ پہلے ہم نے اس دھرنے کا اعلان کیا. 25 مئی کو آپ کو پتا ہے کہ یاسین ملک کو جو ہے وہ
عمر قید کی سزائیں سنائی گئی بھارت کی فیشسٹ حکومت کی طرف سے، اور ہم نے ایک پوری پالیسی ترتیب دی کہ ہم یاسین ملک کا جو پیغام ہے اور یاسین ملک کی جو آواز ہے اس کو اپنے لوگوں تک لے کر جائیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ 18 تاریخ کو جب یاسین ملک صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا اس وقت بھی، اور پھر 25 مئی کو جب سزائیں سنائی گئی تو اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ گلگت سے لے کر بھمبر تک جو ہے ریاست کے اس حصے میں وہ باہر نکلے اور انہوں نے یاسین ملک کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ شاید یہ پہلا لیڈر تھا یاسین ملک اس ریاست کا کہ جس کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے میں کوئی بھی مکتب فکر جو ہے وہ پیچھے نہیں رہا۔ اگر آپ یہاں کی کٹ پتلی حکومتوں کو دیکھیں، یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں کہ جو عام طور پہ روایتی طور پہ ارینج قسم کے احتجاج کرتے ہیں ملازمین کو لے کے اور کلرکوں کو اور پٹواریوں کو لے کے، لیکن یاسین ملک کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ وہ بھی خلوص نیت سے سارے باہر نکلے، کسی مجبوری کے بغیر باہر نکلے اور انہوں نے یاسین ملک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ تو ہم نے یاسین ملک کی جماعت نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ جو یاسین ملک کی تصویریں اٹھائے باہر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یاسین ملک ہمارا ہیرو ہے، یاسین ملک ریاست جموں کشمیر کا لیڈر ہے، تو کیا ان کو یہ علم ہے کہ یاسین ملک کی جدوجہد کیا ہے، یاسین ملک کیا کر رہا ہے؟ تو JKLF نے یہ محسوس کیا کہ ہم یاسین ملک کے پیغام کو لے کر جو ہے وہ گلی گلی محلے محلے اور جہاں تک ہماری بساط یا ہمارا زور چلے گا، ہماری استطاعت ہوگی، ہم وہاں تک اس پیغام کو لے کر جائیں گے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے، میں اپنے سارے جو ہمارے زون کے احباب ہیں، اس زون میں جو مرکزی قائدین ہیں، جو JKLF کے کارکنان ہیں خاص طور پر، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں یاسین ملک کے پیغام کو اپنے لوگوں تک پہنچانے میں۔ اور میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کہی کہ یاسین ملک کو اپنی رہائی کے لیے، اپنی ذات کی رہائی کے لیے شاید ہمارے احتجاج کی ضرورت نہ ہو، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یاسین ملک خود بھی جو ہے وہ ان ظالم اور جابر انڈین حکومت سے مذاکرات بھی کر سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے جیسے دوسرے لیڈر بات کرتے ہیں۔ اور کل جو یاسین ملک کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، دیکھی ہوگی بعض لوگوں نے، ہو سکتا ہے نہ بھی دیکھی ہو، یاسین ملک اس میں یہ یاد دلا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ہندوستان کے حکمرانوں کو، ہندوستان کی سول سوسائٹی کو، ان کے دانشوروں کو، ان کے انٹرلوکیوٹرز کو جو اس سے بات کرتے رہے، جو مذاکرات کرتے رہے، اس کو یورپین یونین کے نمائندوں کو اس نے یاد دلایا کہ یاد کرو کہ 1994 میں جب میں جیل میں بند تھا تو آپ سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے اور آ کے مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کشمیریوں کو پرامن جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ جو پراکسی وار ہے اور یہ جو پاکستان سپانسرڈ ملیٹنسی ہے یا انڈیجنس ملیٹنسی بھی جو ہے، یہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور میں نے رسپونڈ کیا، یاسین ملک کہتا ہے کہ میں نے آپ کو رسپونڈ کیا، میں نے یورپین یونین والوں کو رسپونڈ کیا، ان کی بات کو آنر کیا اور ہتھیار ایک سائیڈ پہ رکھ کر پیسفل سٹرگل جو ہے وہ شروع کی۔ آج 28 سال کے بعد میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے اس رستے پہ لگایا تھا وہ آج کہاں ہیں؟ جب ایک بے بنیاد جعلی جھوٹے مقدمات میں مجھے ہندوستان کی فیشسٹ حکومت کے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یاسین ملک چاہے تو وہ اپنی رہائی کا معاملہ خود بھی طے کر سکتا ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جا کر سمجھوتا ممکن نہیں ہے، جہاں سے آگے پھر آپ اگر ایک قوم کے لیڈر ہیں، اس کی وقار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی عزت، اس کی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس پر سمجھوتا پھر ممکن نہیں ہے۔ یاسین ملک کا مسئلہ یہ ہے
کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے جہاں سے آگے پھر ریاست جموں کشمیر کی مستقل تقسیم ہے، جہاں سے آگے انڈیا اور پاکستان کی ملی بھگت سے 75 سال کی قربانیوں پر سودے بازی ہے، جہاں سے آگے اس منحوس خونی لکیر پر 75 سال سے گولے کھانے والے، اپنی املاک، اپنی جائیداد، اپنے مال و متاع تباہ کرنے والے لوگوں کی قربانیوں کا سودا ہے۔ یہ سارا بوجھ، یہ ساری قربانیاں، یہ ساری جدوجہد جو ہے، یہ جب ایک شخص کے کندھوں پر آ جائے اور اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کی آنکھوں میں وطن سے محبت ہو، اور اس نے وہ سارے زخم جو لوگوں پر لگے ہیں وہ اپنے جسم پر بھی کھائے ہوں، تو اس وقت سمجھوتا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آج یاسین ملک کو اپنی ذات کی رہائی کے لیے ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جس مقصد کے لیے لڑ رہا ہے، ریاست جموں کشمیر کی قبضے سے رہائی کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے یاسین ملک کو۔ ریاست جموں کشمیر آزاد ہوگی تو یاسین ملک بھی آزاد ہوگا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے ہزاروں گمنام قیدی، وہ جو جیلوں میں اس وقت سڑ رہے ہیں، یاسین ملک تو پھر بھی ایک لیڈر ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اس ظلم و جبر کا شکار ہیں اور جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی رہائی بھی جو ہے اس قبضے کے خاتمے سے ممکن ہے، اور یاسین ملک یہی لڑائی لڑ رہا ہے۔ یاسین ملک کے حوالے سے یہ جو کنفیڈنس یہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے حکمران طبقے کی طرف سے، اور ان کی جو کٹھ پتلیاں یہاں پہ بٹھائی گئی ہیں ان کی طرف سے، ہمیشہ آزادی کی تحریک کو کنفیوز کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے، اور یاسین ملک کو بھی کنفیوز کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایک حریت لیڈر کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، حالانکہ حریت سے بہتر لفظ اردو زبان میں جو ہے وہ ایک آزادی پسند کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے سارے الفاظ کا بھی حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ ان کی آزادی سے مراد غلامی ہے، ان کی حریت سے مراد پیسے لے کر تحریک چلانا ہے، ان کی جتنی بھی کشمیریوں کی حمایت ہے، حق خودارادیت کی حمایت، اصولی موقف، متنازع، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ کشمیر پر پاکستان کا قبضہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس خطے میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یاسین ملک کیا چاہتا ہے، یاسین ملک کی جماعت کیا چاہتی ہے، اور اس ریاست کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ آج میں اس اسٹیج کی وساطت سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انڈیا پاکستان کے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس سیز فائر لائن میں ان دو متحارب اور قابض فوجوں کے درمیان میں ہزاروں لوگ آ کر آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہاتھ کھڑے کر کے دونوں جواب دیجیے گا کہ آپ کا مطالبہ آزادی ہے یا نہیں ہے؟ آپ آزادی چاہتے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں؟ انڈیا پاکستان کا انخلا چاہتے ہیں؟ یاسین ملک کی رہائی چاہتے ہیں؟ یہ لوگ پٹواریوں نے بھر کے نہیں لائے، یہ لوگ کسی ایس ڈی ایم نے، کسی ڈی سی نے یا کسی ٹاؤٹ نے بھر کے نہیں لائے، یہ اپنی مرضی سے آئے۔ مرضی سے آئے یا نہیں؟ اپنی مرضی سے آئے ہیں یہاں پر، ابھی اور بھی آئیں گے، کل بھی آئیں گے، پرسوں بھی آئیں گے، آگے بھی آئیں گے، اور یہاں بیٹھ کر ہم یہ پیغام دیں گے پرامن طور پر۔ یاسین ملک کی جماعت کے پرامن ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں پر، یہاں بالکل سیز فائر لائن چند میٹر کے فاصلے پر ہے، ایک پتا بھی کوئی نہیں توڑتا ہے، کسی نے بھی کوئی خلاف ورزی کرنے کی، ادھر بھاگنے کی ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاسین ملک بھی سچا ہے، اس کی جماعت بھی سچی ہے، اس کے کارکن بھی سچے ہیں۔ یہ ایک پرامن تحریک ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کوئی پاکستان سپانسرڈ تحریک نہیں ہے، کوئی سعودی سپانسرڈ تحریک نہیں ہے، کوئی امریکہ سپانسرڈ تحریک نہیں ہے، کسی بھی فارن ایلیمنٹ کا اس تحریک میں ایک بھی لفظ کا، ایک بھی پیسے کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ مقامی لوگوں کی تحریک ہے اور یہ سینٹیمنٹ ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے گھر ہیں، ان کے ایک ایک بندے کے گھر میں 10-10 15-15 لوگ رہتے ہیں، ان کے خاندان، ان کی فیملیاں ہیں، یہ ان کے نمائندے ہیں سارے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج لاکھوں لوگوں کے نمائندے جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو
اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چاہتے کیا ہے، انڈیا اور پاکستان یہ دونوں چاہتے ہیں کہ کشمیری تشدد کا راستہ اختیار کریں. یہ دونوں آپ کو اس حد تک لے کر جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا غصہ بے قابو ہو جائے، آپ اپنے حواس پر قابو چھوڑ دیں اور آپ اٹھ کر ان کی طرف جو ہے ان کو مارنے کے لیے دوڑیں. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ریاست جو ہے، اور خاص کر اس طرح کی جو ریاستیں ہیں انڈیا پاکستان جیسی، یہ تشدد کا قانونی آلہ ہیں. یہ تشدد ان کا قانون ہے. تشدد ان کے پاس ایک آرگنائزڈ شکل میں موجود ہے. ان کے پاس تھانے ہیں، ان کے پاس کچہریاں ہیں، ان کے پاس عدالتیں ہیں، ان کے پاس فوجیں ہیں. اور یہ جب بھی کسی تحریک کو ختم کرنا چاہیں تو اس کو تشدد کی طرف دھکیل کر اس کو ختم کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. آج انڈیا میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی ہی حکومت کے ظلم کا شکار ہیں. آج پاکستان میں لاکھوں لوگ اپنی ہی حکومتوں کے ظلم کا شکار ہیں. یہ وہ ظالم حکمران ہیں جو انگریز یہاں پر برے صغیر کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر چھوڑ کے گئے، کہ جن کے نزدیک انسانی جانوں کی، انسانی جذبات کی، انسان کے اظہار رائے کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں. اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے باقی قوم سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ مت دیکھیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہم جو ہیں وہ لڑکے ہیں، کوئی ینگ لڑکے ہیں، تو ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ قوم 75 سال سے بڑے بڑے غازیوں کو اور مجاہدین کو اور بڑی بڑی داڑھیوں والے اور پیٹ والوں کو حکمران دیکھ چکی ہے، ان کو لیڈر دیکھ چکی ہے، ان کو ووٹ دے چکی ہے، ان کے پیچھے چل چکی ہے، ان کے نعرے مار چکی ہے. 75 سال تھوڑا نہیں ہوتا ہے، پون صدی ہو گئی ہے، 4 نسلیں گزر گئی ہیں. تو یہ ہم جو لوگ گزشتہ 35-40 سال سے اس جدوجہد کے تجربات سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، جیسے ہمارے قائد تحریک امان اللہ خان نے سیکھا، جیسے بٹ صاحب نے سیکھا، جیسے ان کے ساتھیوں نے سیکھا، جیسے یاسین ملک نے سیکھا، کہ ہمیں ان 2 ہاتھیوں کو عوام کی طاقت سے باہر نکالنا ہے، عوام کی طاقت سے. میں نے اس دن بھی جلسے میں کہا، میں دوبارہ آج ریپیٹ کروں گا. آج اور لوگ ہیں یہاں پر، آپ سب نے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے. ابرہا نامی ایک حملہ آور جو تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، وہ مکہ پر حملہ آور ہوا. یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے. ہاتھیوں کا لشکر جو ہے یہ آپ یہ ایسا سمجھ لیجئے اس دور میں ایسے ہی تھا جیسے آج کوئی فوج بموں سے، میزائلوں سے، بختر بند گاڑیوں سے اور جدید ترین ٹیکنالوجی، مولک ٹیکنالوجی سے لیس ہو. ایسے ہی ہاتھی جب کسی جنگ میں داخل ہوتے تھے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روند کر چلے جاتے تھے. آج یہاں پر مصلحت پسند، مفاد پرست، کاسا لیس، ٹاؤٹ لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں انڈیا بہت بڑی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے. یہ جو ہے یہ نہیں چھوڑیں گے کشمیر کو. ہم ان سے نہیں جیت سکتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں. لوگوں کو لڑنے سے پہلے، اپنے حقوق اٹھنے سے پہلے ہی خسی کر دیا جاتا ہے. ان کو پہلے ہی شکست خوردہ بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. تو کیا کہتا ہے قرآن؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جو دوڑ کے آئے تھے، اتنی بڑی طاقت، اتنے لاؤ لشکر دیکھ کر، مثال ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سارے لوگوں کے لیے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ جب تک یہ قیامت برپا ہوتی ہے تب تک کے لیے رہنمائی ہے. یہ ایک واقعے کا اشارہ نہیں ہے، یہ رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی مکاری، ان کی چالیں، ان کے داؤ غلط نہیں کیے، ختم نہیں کیے؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندے ان پر بھیجے. ابابیل چھوٹے پرندے ہم نے ان پر بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. گولے نہیں، میزائل نہیں، بم نہیں، اور نہ جہاز، ابابیل اور کنکر. فجعلہم کعصف مأکول، تو ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے جانور بھوسا چبا کے تو باہر نہیں پھینکتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے،
جس کو جگالی کہتے ہیں کر کے تو ہم نے ان کا یہ حشر کر دیا. تو میں نے اس دن بھی کہا کہ جب پوری انسانی تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو طاقتوں کی شکست و ریخت واضح نظر آئے گی. یہ دو ملک جس طاقت سے آزاد ہوئے ہیں 1947 میں، آج تو لوگ بہت زیادہ باشعور بھی ہیں، آرگنائزڈ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. 1947 کی پوزیشن جو تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اور برطانیہ کا سورج آدھی دنیا میں غروب نہیں ہوتا تھا. برطانیہ آدھی دنیا پہ قابض تھا. اگر ایک حصے سے سورج غروب ہوتا تھا تو دوسرے میں طلوع ہوتا تھا. اتنی بڑی سلطنت تھی. آج برطانیہ اتنا چھوٹا سا ایک ملک رہ گیا ہے، اور اس کے قبضے سے 50 کے قریب ملک جو ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں. رومن امپائر بہت بڑی سلطنت تھی، پرشین امپائر بہت بڑی سلطنت تھی. چائنا کے اوپر کوئی 1 درجن سے زیادہ طاقتوں کا قبضہ تھا. آج وہ نہ صرف آزاد ہے بلکہ خود دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ بتانا گلی گلی، محلے محلے میں، اسکول میں، کالج میں، ادارے میں، یونیورسٹی میں، چوک میں، جلسے میں کہ ہم جناب پاکستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہم فلانے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ جو ہے لوگوں کو اس جدوجہد سے باز کرنے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے. آج آپ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا، اگر آپ پولیس سے لڑتے یا سیز فائر لائن کی طرف دوڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے کہ جو کہ وہ چاہتے تھے، تو آپ کبھی بھی وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے تھے. اور آپ کی وساطت سے میں یہاں سے اپیل کروں گا اپنی ساری قوم سے، آزاد کشمیر کے لوگوں سے، گلگت بلتستان کے لوگوں سے، کہ خدا را اپنی حالت بدلنے کے لیے باہر نکلیے. ہم کوئی الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے. ہم آپ کو اس لیے نہیں بلا رہے کہ آپ ہمیں یہاں پر آ کر وزیر مشیر بنائیں، ہار پہنائیں اور ہمیں مال و دولت اور عہدوں سے نوازیں. کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے یاسین ملک کا اور اس کی جماعت کا. اگر عہدوں کا چکر ہوتا، مفاد کا چکر ہوتا تو اپنی جان کی قربانی نہ پیش کرتا. اگر میں اس مجمع میں موجود ہر شخص کو میں چیلنج کرتا ہوں، اب کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کوئی بولے کہ میں تمہیں 10 کروڑ روپیہ دوں گا یا 1 ارب روپیہ بھی دے دوں گا، بس تم گلے میں پھندا ڈال کے یہاں پہ پھانسی لگ جاؤ، تو 10 ارب بھی کوئی نہیں لے گا. اس لیے کہ جان دینے کے لیے کوئی بھی اس طرح تیار نہیں ہوگا. تو مفاد کسی اور شکل میں ہو سکتا ہے، جان دینے کی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں ساری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں، وہ یہاں پر آئیں، اس دھرنے کو جوائن کریں، تاکہ ہم عالمی برادری تک اور ان 2 بدمست ہاتھیوں کے جو حکمران اشرافیہ ہے ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ ملک تمہارے باپ کے جہیز میں نہیں آیا ہے، یہ کوئی خالصہ سرکار نہیں ہے. بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا. 75 سال لوٹ کے تم نے کھایا ہے، تم نے ہمیں مارا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا ہے، ہمارے لوگوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندانوں کو بے عزت کیا ہے تم نے. ہم پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے. کر سکتا ہے کوئی ہے ایسا جو اپنی بے عزتی برداشت کر سکے؟ کوئی نہیں برداشت کرتا. تو 75 سال سے یہ کچھ ہم برداشت کرتے آئے ہیں، اور ہم یہاں سے یہ پیغام اسی لیے دینے آئے ہیں. 3 مطالبے لے کر ہم یہاں پر آئے ہیں. پہلا مطالبہ یاسین ملک کو اور جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. دوسرا مطالبہ یہ جو منحوس قبضے کی لکیر ہے اس کو ختم کر کے اپنے ان قاتل فوجوں کو اپنے اپنے ملکوں میں واپس لے کے جایا جائے. اور تیسرا مطالبہ یہ ہے 14 اگست انخلا ذرا زور سے انخلا فارن فورسز تو ہم یہ ہمارے مطالبے ہیں، یہ 3 مطالبے لے کر تیسرا مطالبہ 14-15 اگست 1947 کو جو ریاست موجود تھی یہاں پر، جس کی اپنی ایک شناخت، اپنا ایک حدود اربا تھا، جو برطانوی ہند کا حصہ نہیں تھی،
اس کو ریسٹور کیا جائے. اور اب سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ اقوام متحدہ میں گئے تھے تو اقوام متحدہ نے ان دونوں کے دعووں کو قبول نہیں کیا تھا. آج بھی یہاں سیز فائر لائن پر یہ جو ٹروپس ہیں یونائٹڈ نیشن کے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اقوام متحدہ نے ان کے قبضے کو قبول نہیں کیا، عالمی برادری نے ان کے قبضے کو قبول نہیں کیا. انہوں نے یہ چونکہ ان کی تاریخ ایسی ہے، یہ جو 75 سال والی ہے، اس سے پیچھے بھی جو ان کی تاریخ ہے یہ مکاری اور جھوٹ اور فریب کی تاریخ ہے ساری کی ساری. تو انہوں نے عالمی برادری کو بھی دھوکہ دیا، ان کو کہا جی ہم اپنی فوجیں نکال لیں گے اور یہاں رائے شماری ہو جائے گی اور لوگ جو طے کریں گے وہ ہوگا. لیکن بعد میں انہوں نے شملہ معاہدہ کیا، تاشکند معاہدہ کیا، لاہور ڈکلریشن کیا، اور پھر بات پہنچی 5 اگست 2019 کے انڈین حکومت کے اقدام تک، جس کو در پردہ دبئی میں 2 سال تک مذاکرات کے ذریعے پاکستانی حکمران اشرافیہ کی بھی حمایت حاصل رہی. یہ میں اپنی طرف سے کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، نہ ہی میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جس کے کوئی ثبوت نہیں ہے. ابھی پچھلے عرصے میں پورے پاکستان کی ساری جماعتیں ایک پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ساری کی ساری چیخ کر آپ کو کہتی رہی ہے. ہفتہ قبل مولانا فضل الرحمان نے راولہ کوٹ میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے، کشمیریوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کشمیریوں کو سمجھایا، انہیں احساس دلایا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، وطن سے محبت کیا ہوتی ہے، اور انہیں بتایا کہ پاکستانیوں پہ بھروسہ مت کرنا، ہم پہ بھروسہ مت کرنا، ہمارے لیڈروں پہ بھروسہ مت کرنا، وہ آپ کو دیکھ چکے ہیں، وہ سودا لگا چکے ہیں آپ کا. پاکستان کے ٹاپ کے جرنلسٹ جو ہیں، پاکستان کے ٹاپ کے سیاستدان سارے انٹرویوز میں، تقریروں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا پاکستان نے طے کر لیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا. اب بتائیں اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس تنویر الیاس ہی بچے گا، اور کوئی چیز نہیں بچے گی. پھر اسی طرح کے جو ہیں شگوفے، اسی طرح کے پچک ٹائپ کے شگوفے جو ہیں، یہ آپ کو ملیں، جن کو نہ اپنی غیرت کا خیال ہے، نہ قوم کی غیرت کا خیال ہے، نہ کسی قربانی کا احساس ہے، بس ایک ہی کام ہے، دلالی کرنی ہے، نسل در نسل وہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک زوال ہے. یہاں لیاقت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہزار نظریاتی اختلاف کے باوجود میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ایک وقت تھا کہ جب آپ کے لیڈر تھے سردار عبد القیوم خان، سردار جو ہے وہ محمد ابراہیم خان، جن کے پاس جاتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے. کوئی فوجی جو تھا وہ بھی جاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ یار اب میں ان سے کیسے بات کروں گا، یہ بڑے اکھڑ مزاج لوگ ہیں. اور جو ہے وہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا، ان کے اپنے جو پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ ان سے بات نہیں کر پاتے تھے، وہ اس مزاج کے لوگ تھے. اور سردار ابراہیم صاحب جو تھے وہ اگر کوئی جنرل بھی ہوتا تو اس کو کہتے تھے صوبیدار صاحب کیا حال ہے، جان بوجھ کے کہتے تھے. تو آج جو ہے زوال کا یہ عالم دیکھیے کہ کہاں سردار قیوم خان اور سردار ابراہیم خان، اور کہاں جو ہے وہ تنویر الیاس. یہ حالت ہو گئی ہے. اور پارٹیوں کا بھی یہی دیکھ لیں آپ. ایک اور پارٹی ہے ادھر، پاکستانی پارٹی مسلم لیگ، اس کے پاس بھی ایک قد کاٹ کا لیڈر تھا، اس کو ہٹا کے ایک ایسے بندے کو اس کا لیڈر بنا دیا گیا ہے جو ایک دفعہ 170 ووٹ لے گئے تو اسمبلی کا ممبر بنا تھا. 170 ووٹ جو ہیں وہ ایک یونین کونسل کے ووٹ ہوتے ہیں. میں ان میں سے کسی لیڈر کی حمایت نہیں کرتا، اگر ان کے جرائم کی بھی فائلیں کھولی جائیں تو انبار لگ جائیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ڈگنیٹی تو ہوتی ہے، نہ کچھ عزت وقار ہوتا ہے، ہر انسان کا کوئی ضمیر ہوتا ہے کوئی. اور جب آپ کسی منصب پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ایک باپ کی طرح ہوتے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ کیا ہے. وہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی دریا کے کنارے کوئی کتا بھی جو ہے وہ بھوکا یا پیاسا ملا تو کل مجھ سے پوچھ ہوگی. یہ احساس ذمہ داری کی مثال ہے کہ ذمہ داری کیا ہے. 4 بجے اٹھتے ہیں، مونچھوں کو تیل لگاتے ہیں اور پھر آگے جو ہے وہ بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ویسا ہی ٹولہ اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے. اسی طرح کے مسخرے جو ہیں
اور وہ ہم پہ مسلط ہیں، اور ایسا ہی کچھ انتظام اس طرف بھی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی ہے۔ تو یہ ہماری اشرافیہ کے لیے جو یہاں کی آزاد کشمیر کی اشرافیہ ہے، یہاں بیوروکریسی ہی اشرافیہ ہے بیسیکلی، یہ اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غور اور فکر کا مقام ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا بیس کیمپ ہے، ہمیں بتایا گیا جی ہم اس کے تشخص کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے کسی صورت میں، ریاست کی وحدت کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج اصولی طور پہ ان لیڈروں کو جن کی چوتھی نسل کو آپ لوگ اور ہم لوگ پال رہے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں، اقتدار میں بھی لاتے ہیں برادریوں کے نام پر، قبیلوں کے نام پر، آج ان کو یہاں سیز فائر لائن پہ بیٹھا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ان کا کام ہے۔ یہ اس ریاست سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ان حرام خوروں نے اٹھایا ہے، سب سے زیادہ پیسے انہوں نے جو ہے وہ کھائے ہیں، سب سے زیادہ مراحت انہوں نے لی ہیں۔ آج ہر تیسرے جلسے میں اعلان مارتے ہیں اگر یہ نہ ہوا تو ہم قافلہ لے کر سیز فائر لائن عبور کر جائیں گے۔ کب عبور کرو گے؟ جب پانی سر سے گزر جائے گا، جب یہاں پر اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوگا، جب یہاں ہمارے تھانوں میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کلرک بیٹھے ہوئے ہوں گے، جب ان زمینوں پر سارے فوجی قبضہ کر لیں گے، جب سارے دریا جو ہے یہ چوس چوس کر اپنے بین الاقوامی سرمایہ داروں کی مدد سے یہاں سے لے جائیں گے، آپ کو بجلی بھی نہیں دیں گے، آپ کو روزگار بھی نہیں ملے گا، اپنے گھر ملک میں دار بدار ہو جائیں گے، تو اس کے بعد یہ نکلیں گے، یہ بعد میں نکل گئے، اس کے بعد بھی ان کا فارمولہ ہے ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ اگر کشمیر آزاد ہو گیا تو ہم اپنی قبریں جو ہے وہ پاکستان میں بنائیں گے۔ جاؤ دفعہ بناؤ تو قبریں کس نے روکا؟ اس طرح کے لانتی جو ہیں یہ ہماری آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ سودے لگاتے ہیں۔ پورے کا پورا ہندوستان 150 سال 20,000 انگریز جو ہے ان کے قبضے میں رہا، اربوں کی آبادی تھی، کس کی وجہ سے قبضے میں رہا؟ انہیں کمانوں اور چٹھوں اور نوابوں اور جاگیرداروں کی وجہ سے قبضے میں رہا، جو یہاں کے تھے، مقامی تھے، اور وہ کہتے تھے جا کر ان کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب صاحب وہ جو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم تو آپ کے لوگ ہیں جی، ہم تو آپ میں سے ہیں، آپ کی برادری میں سے ہیں، آپ کے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اسلام آباد یا دہلی میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ يَسْتَهْزِئُونَ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کا تو مذاق اڑا رہے تھے، بیوقوف بنا رہے تھے ان کو ہم۔ یہی کام چل رہا ہے 75 سال سے۔ پیغمبر کے پاس بھی اس طرح کے لوگ آتے تھے، پیغمبر کو اللہ نے کہا کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ میں سے ہیں، اور جب یہ جاتے ہیں ان کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، تمہارے دشمنوں کے پاس، تو اس کو یقین دلاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ پورا دن یہ اٹھتے ہیں تو پہلا بیان ان کا ہوتا ہے پاک فوج ہماری حفاظت کی ضامن ہے، ہم پاکستان کے اول درجے کے پتہ نہیں پہلی صف کے جو ہے وہ ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کے انہوں نے لوگوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہماری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، ہم آج بھی ان سب کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ کھاتے رہو فنڈ، آرام کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، کمیشن کھاؤ، تمہاری قبر قیامت تم نے حساب دینا ہے، لیکن قوم کو تو نہ بیچو، یہ ہماری قبر قیامت کا مسئلہ ہے، یہ تمہاری قبر قیامت کا نہیں ہے۔ قوم کو مت فروش کرو، قوم کو مت بیچو۔ اور آج جب برا وقت آ رہا ہے، جب آخری لیڈر ہے یہ، کون سا لیڈر ہے ایسا اس وقت مجھے آپ نام لے کے بتا دے کوئی آدمی کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں فلاں لیڈر ابھی باقی ہے جو آزادی کی لڑائی لڑے گا، یہ آخری لیڈر ہے ہمارا، آخری۔ وہ بھی قربانی چڑھ رہا ہے، کل اس نے بھی اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنی بھائی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اپنی ماں اور اپنی بہن کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ میں خدا کی قسم میں رات کو یہاں سے 1 بجے گیا اور میں جب گھر پہنچا تو مجھے پہلی جو پوسٹ دیکھنے کو ملی وہ وہی تھی، اور میں پتہ نہیں میں کس اس میں جو ہے نا اس کو برداشت کر پایا۔ بہت مشکل تھا برداشت کرنا کہ جب ایک ہمارا ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا کامریڈ، ہمارا لیڈر جو مطلب گزشتہ 25-30 سال سے روز جیلوں میں جاتا ہے، روز مارے کھاتا ہے، روز لڑتا ہے، کیا فائدہ یار اس کو؟ اس کی بچی ادھر پڑی ہوئی ہے، بیوی ادھر ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، ایک بیوہ بہن ہے، تو کیا اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اور جب اس نے جیل سے یہ پیغام بھیجا کہ تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، تو وہ پیغام صرف گھر والوں کے لیے نہیں تھا، وہ ہم سب کے لیے تھا، وہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا۔
وہ ہم سب کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ نہیں کچھ کرنا تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی اللہ کے حوالے اور میں بھی اللہ کے حوالے. تو اس لیے آج جو ہے جتنی خوشی ہمیں ہے، جتنا آپ لوگ یہاں پر نکل کر آئے ہیں، ہمیں کچھ دن یہاں پر بیٹھنا ہے مضبوطی سے، عزم کے ساتھ. میں نے پچھلے 2-3 جلسوں میں بھی کہا 1.5 سال 2 سال کورونا چلتا رہا، کاروبار بند رہے، دکانیں بند رہی، نوکریوں سے چھٹی ہو گئی، دبئی والے واپس آ گئے، جو ادھر تھے وہ جا نہیں سکے، ویزے رک گئے، فلائٹیں رک گئی. کوئی قیامت نہیں آئی، ہم میں سے کوئی بھی اس موت سے نہیں مرا ہے، کسی کا گھر کا چولہا بند نہیں ہوا. اگر 4 دن یہاں پہ بیٹھ جائیں گے کوئی کسی کو نہیں کھائے گا، کوئی فاقہ نہیں آئے گا گھر میں، کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا. ایک قوم کے لیے، اس جدوجہد کے لیے اگر 2-4 دن دیے جائیں تو وہ بہت ضروری ہے. اور سب کو فون کیجیے